بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈیمڈ اوسیلیشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ وائبریٹری موشن آف آئیڈیل سسٹم ان دا absence آف اینی friction اور resistance continues indefinitely under the action of a restoring force. Vibratory motion of an ideal system آئیڈیل سسٹم کی وائبریٹری موشن۔ آئیڈیل سسٹم وہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی فرکشن نہ ہو، باڈی پر کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگ رہی ہو۔ جو ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم اسے باڈی کو دینا چاہیں وہی اس سے ملے، کوئی ایکسٹرنل کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس، کوئی فورس اس پہ نہیں لگنی چاہیے، تو اس کو آئیڈیل سسٹم کہتے ہیں۔ وائبریٹری موشن آف آئیڈیل سسٹم ان دا absence آف اینی friction، جب کوئی بھی فرکشن نہ ہو، absence مین کس چیز کا نہ ہونا، غیر حاضر ہونا، فرکشن نہ ہو یا ریزسٹنس۔ فرکشن اور ریزسٹنس کا ایک ہی معنی ہے، یعنی کوئی اپوزنگ فورس نہ ہو جو ہمارے کنٹرول میں نہ ہو، ایسی اپوزنگ فورس جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کنٹینیوز انڈیفینیٹلی، اور وہ جو وائبریٹری موشن ہے وہ جاری رہتا ہے انڈیفینیٹلی، یعنی ہمیشہ کے لیے، آلویز وہ باڈی موو کرتی رہے گی اگر اس پر کوئی فرکشن یا ریزسٹنس کی فورس نہیں ہوگی۔ انڈر دا ایکشن آف اے ریسٹورنگ فورس، ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے، ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے اگر کوئی ایکسٹرنل فورس، کوئی فرکشن یا ریزسٹنس جب تک ریسٹورنگ فورس کو کم نہیں کرے گی تب تک وہ باڈی موو کرتی رہے گی۔ تو جب فرکشن اور ریزسٹنس نہیں ہوگی تو ریسٹورنگ فورس کو کم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ باڈی ہمیشہ کے لیے انڈیفینیٹلی وہ موو کرتی رہے گی دائیں اور بائیں اپنی مین پوزیشن کے ارد گرد۔ پریکٹیکلی ان آل سسٹمز، عملی طور پر تمام سسٹمز میں، دا فورس آف فرکشن ریٹارڈز دا موشن، تمام سسٹم میں دا فورس آف فرکشن، جو فرکشن کی فورس ہوتی ہے وہ ریٹارڈز دا موشن، وہ موشن کو کم کر دی، ریڈیوس کر دیتی ہے۔ سو دا سسٹمز ڈو ناٹ آسیلیٹ انڈیفینیٹلی، تو ایک غیر معینہ مدت تک ہمیشہ کے لیے پھر وہ باڈی موو نہیں کرے گی، اس میں ریٹارڈیشن شروع ہو جائے گی۔ فرکشن کی وجہ سے ریسٹورنگ فورس کم ہونا شروع ہو جائے گی اور ریٹارڈیشن ہوگی، یعنی ان کی جو ہے پھر باڈی کی جو موومنٹ ہے اپنی مین پوزیشن کے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی اس ڈسپلیسمنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر اتنا فورس اگر نہ ہو تو پھر اتنی مین پوزیشن، یہ باڈی ایک دفعہ ادھر جائے گی، یہ ایکس ڈسپلیسمنٹ ہے، یہ ایک ایکسٹریم ہے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے بھی، اتنا وہ فورس یہ ہمیشہ کے لیے انڈیفینیٹلی کرتی رہے گی اگر یہ آئیڈیل سسٹم ہو۔ اور اگر آئیڈیل سسٹم نہ ہوا، فرکشن کی فورس ہوئی، تو پھر آہستہ آہستہ یہ آئیڈیل سسٹم کی اتنا ایمپلیٹیوڈ ہے، اور اگر فرکشن ہوئی تو پھر اتنا ایمپلیٹیوڈ نہیں ہوگا، پھر دوسری دفعہ اتنا ایمپلیٹیوڈ کم ہو جائے گا، اب اتنا کم ہو گیا ہے اوپر والے فورس ایمپلیٹیوڈ کی نسبت، اب نیکسٹ جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گا، اب اتنا ہو گیا ہے، کیونکہ اب فرکشن فورس جو ہے وہ ریسٹورنگ فورس کو کم کر رہی ہے، اور اب مزید کم ہو جائے گا، اور ہوتے ہوتے ایسا ہوگا کہ یہ پھر اپنے مین پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ باڈی سٹاپ کر جائے گی، کیونکہ فرکشن فورس کی وجہ سے ایمپلیٹیوڈ کم ہو رہا ہے، ڈسپلیسمنٹ کم ہو رہا ہے، اب باڈی انڈیفینیٹلی وہ موو نہیں کرے، کیونکہ فرکشن کی فورس، جب فرکشن کی فورس نہیں ہوگی تو یہ ایمپلیٹیوڈ ہمیشہ کے لیے اتنا یہ ڈسپلیسمنٹ ہوتا رہے گا، ایمپلیٹیوڈ اتنا قائم رہے گا، ریٹارڈیشن اس میں نہیں ہوگا۔ اب یہ اس میں فرکشن کی وجہ سے ریٹارڈیشن ہوئی، اور یہ باڈی جو اتنا موو کر رہی تھی وہ ہوتے وہ ایک پوائنٹ پہ آ گئی، اپنی جو ریسٹ پوزیشن ہے اس پہ آ گئی، اب اس میں موومنٹ ختم ہو گئی۔ دا فرکشن ریڈیوسز دا میکینیکل انرجی، اور فرکشن جو ہے وہ میکینیکل انرجی کو کم کرتی ہے، آف
دا سسٹم کی میکینیکل انرجی کو کم کرتی ہے ایز ٹائم پاسز، وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت گزرتا ہے تو اس کی جو انرجی ہے وہ کم ہوتی ہے سسٹم کی. اینڈ دا موشن از سیڈ ٹو بی ڈیمڈ، اور اس موشن کو پھر ہم ڈیمڈ موشن کہتے ہیں، جس کی انرجی لحظہ لحظہ، سیکنڈ بائی سیکنڈ ود دا پیسج آف ٹائم وہ کم ہو رہی ہے. تو ایسی موشن کو پھر ہم ڈیمڈ موشن کہیں گے. دس ڈیمپنگ پروگریسولی ریڈیوسز دا ایمپلیٹیوڈ، اور یہ جو ڈیمپنگ پروگریسولی، یہ پھر آہستہ آہستہ سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ریڈیوسز ایمپلیٹیوڈ، یہ ایمپلیٹیوڈ کو کم کر دے گی. یعنی کہ جس طرح یہاں پر یہ فل ایمپلیٹیوڈ تھا تو اب یہ ڈیمڈ موشن ہے، کیونکہ فرکشن کی فورس ہے، تو اب یہ ایمپلیٹیوڈ کم ہوا ہے، پھر یہ ہوا ہے، پھر یہ ہوا ہے، پھر زیرو، بالکل موشن ختم ہو گیا. آف دا وائبریشن کی آف موشن کی ایز شون ان فگر، جیسے کہ یہ فگر میں دکھایا گیا کہ یہاں سے موشن شروع ہوئی، یہ اتنا ایمپلیٹیوڈ ہے اس کا، یہ اتنا، اور پھر آہستہ آہستہ ایمپلیٹیوڈ کم ہونا شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے وہ بالکل ایکس ایکسس پہ وہ ایک پوائنٹ کی صورت میں آگے ختم ہو گئی، باڈی اب موو نہیں کر رہی. شاک ایبزاربر ان آٹو موبائلس، گاڑیوں میں جو شاک ایبزاربرز لگے ہوتے ہیں، جو گاڑی جب وہ کسی جمپ سے گزرتی ہے تو وہ اپنے اس میں ایک جمپنگ کنٹینیوسلی شروع ہو جاتی ہے، باڈی جو ہے وہ اوپر نیچے، وہ گاڑی پہ جمپ لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ون پریکٹیکل اپلیکیشن آف ڈیمڈ موشن، یہ ڈیمڈ موشن کی ایک پریکٹیکل مثال ہے. یہ جو شاک ایبزاربر گاڑی میں لگے ہوتے ہیں، یہ شاک ایبزاربر کنسسٹس آف اے پسٹن، شاک ایبزاربر میں ایک پسٹن ہوتا ہے، جیسے یہ پسٹن لگا ہوا ہے، یہ یہاں تک یہ پسٹن ہے. تو شاک ایبزاربر میں ایک پسٹن ہوتا ہے، موونگ تھرو اے لیکوڈ، جو لیکوڈ کے ان آؤٹ ہو رہا ہے، نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے، اپ ورڈز اینڈ ڈاؤن ورڈز، یہ پسٹن موو کرتا ہے. موونگ تھرو دا لیکوڈ سچ ایز آئل، جیسے یہ لیکوڈ جو ہم نے لیا ہوا ہے، یہ ایک آئل لیا ہوا ہے. دا اپر پارٹ آف دا شاک ایبزاربر از فرملی اٹیچڈ، تو یہ جو اس کا اپر پارٹ ہے، اس کا شاک ایبزاربر کا، یہ ایک مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، اٹیچڈ ہے، فرملی اٹیچڈ ٹو دا باڈی آف دا کار کی باڈی کے ساتھ یہ مضبوطی سے یہ وہاں پر اٹیچ ہے. وین دا کار ٹریولز اوور اے بمپ، جب گاڑی کسی بمپ کے اوپر سے، کسی ناہموار جگہ کے اوپر سے گزرتی ہے، آن دا روڈز پہ بمپس ہوتے ہیں، جمپس ہوتے ہیں، جب ان سے گاڑی گزرتی ہے، دا کار میں وائبریٹ وائیولنٹلی، تو کار بہت زیادہ موو کرنے شروع کرتی ہے، وائیولنٹلی، بہت زیادہ. دا شاک ایبزاربرز، اور جو شاک ایبزاربر ہے، ڈیم دیز وائبریشنز، وہ ان موشنز کو جو ہیں، جو وائبریشن کی یہ جو موشن ہے، ان کو وہ شاک ایبزاربر کم کر دیتا ہے. اینڈ کنورٹ دیئر انرجی انٹو ہیٹ انرجی، اور وہ جو انرجی ہوتی ہے، وہ جو اب نارمل پوزیشن ہو گئی ہے، اس کو انرجی کی وجہ سے اس کو ہیٹ انرجی میں پھر وہ تبدیل کرتے ہیں. وہ جو شاک اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ ایک کائنیٹک انرجی موومنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ ہیٹ انرجی میں شاک ایبزاربر کم کر آف آئل. Thus the oscillation of a system in the presence of some resistive force، تو کسی سسٹم کی آسیلیشن مین پوائنٹ کے ارد گرد اس کا ڈسپلیسمنٹ کرنا کسی باڈی کا بھی، ان دا پریزنس آف resistive
فورس، کسی رزسٹو فورس کی موجودگی میں، کسی فرکشن کی موجودگی میں آر ڈیمڈ اوسیلیشنز، ان کو ڈیمڈ اوسیلیشنز کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو پسٹن نیچے جاتا ہے تو اس میں آئل ہے یہ بہت تھک ہے، اور پھر یہ جو پسٹن ہے اس کو یہ بہت جلدی پھر اوپر نہیں آنے دیتا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے وہ جب سلو اوپر یعنی اس کی ٹائمنگ کو بڑھا دیتا ہے، اس کی جو وائبریشن کی جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ شاک جو ہے وہ کم لگتے ہیں، وہ جو جمپ ہیں وہ کم، اور بہت جلدی جو ہے وہ ریسٹورنگ فورس، یہی جو آئل ہے یہی ریسٹورنگ فورس ہے، اور یہ اس کو اپنی اصل جو اوریجنل اس کی پوزیشن ہے، ریسٹ پوزیشن، اس میں بہت جلد اس آئل کو، اور آئل میں چونکہ یہ اوپر نیچے یہ ان ہوتا ہے آؤٹ ہوتا ہے یہ پسٹن، اس کی وجہ سے وہ جو انرجی تھی وہ کائنیٹک انرجی وہ ساری اس فرکشن ہوتی ہے، اور فرکشن کی وجہ سے اس پھر آئل میں جو ہے ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ جو ہے وہ آئل جو ہے یہ گرم ہو جاتا ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ کو سمجھ آ. تھینک یو، اللہ حافظ.